اس میں آج کی جو تلاوت ہوئی اس میں ایک تو اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، آسمان، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، صرف اللہ نے بنایا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کو ایک بنانے والا ہے۔ اور پھر اس تلاوت میں آج بڑے اہم کچھ ہمارے سماجی اور گھریلو جو ازدواجی زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ احکامات تھے۔ اس سے پہلے ایک تو حکم بڑا عام ہے کہ یہاں شراب سے اور جوا میسر اس سے منع کیا۔ شراب جو ہے اس کے بارے میں بھی حرام کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ شراب جب انسان پیتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت نے ایک انتہائی خوبصورت وصف صفت عقل سے نوازا ہے۔ انسان کی عقل میں توازن نہیں رہتا، اسے غلط اور صحیح کی پہچان نہیں رہتی اور وہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور چلا جاتا ہے۔ تو شراب جو ہے اسے منع کیا۔ دوسری چیز جوا، یہ کیا ہے؟ جیسے آج کل کلبوں میں جا کے شرطیں لگانا، یہ ٹیم جو جیتی تو جیتا اور یہ ٹیم جیتی تو مجھے دے گا، یہ غلط طرح کی جو ہے نا شرائطیں لگانا یا جو ہے اس طرح کی گیمز کھیلنا جس میں کیا ہے دولت کا ضیاع ہو، شرط لگا کے کھیلنا، بدقسمتی سے آج کل یہ نوجوانوں میں بہت پاپولر ہے اور یہ جوا ہے۔ نیٹ پہ بہت زیادہ ہے، کلبوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح مسلمان کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح جوا کو حرام قرار دیا ہے۔ غلط شرط لگا کے کھیلنا یا غلط شرط لگانا، ان چیزوں سے کیا ہے ممانعت جو ہے وہ کی ہے۔ اور خاص طور پہ اس کے اوپر پیسے لگانا کہ یہ ہوا تو جو ہے جیتے گا تو میں تجھے پیسے دوں گا اور میں جیتوں گا تو مجھے پیسے، یہ جوا جو ہے۔ اور پھر آگے اگر دیکھیں تو ایک ہی لائن میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی شراب، جوا اور بت پرستی، ان چیزوں تینوں کو ایک آیت میں ذکر کر کے بتانا چاہا کہ شراب اور جوے کا حکم ایسے ہی ہے جیسے انسان بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اس چیزوں سے جو ہے وہ ضرور بچنا چاہیے لازمی طور پہ۔ اور ایک بہت عام حکم، آج ہم چونکہ ناروے میں رہ رہے ہیں، شادی سے متعلق ایک مسلمان اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب سے اجازت ہے۔ بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے کہ مسلمان سے شادی کرے۔ لیکن کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، مجبوری ہے، تو اہل کتاب سے، اہل کتاب کون ہے؟ عیسائی اور یہودی، ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ مسلمان سے کرے۔ لیکن کوئی مسلمان کسی مشرک سے نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ مشرک مسلمان ہو اور مشرکہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، یا مسلمان عورت ہو تو مشرک مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، یا مشرک ہو اس سے بھی نہیں ہو سکتی، یا پھر بے دین ہو۔ آج یہ جو آج کل عیسائی ہے نا، یہ اب اہل کتاب ان میں سے اکثریت نہیں دی، یہ آپ کو پتہ دین نہیں مانتے خدا کو۔ جو عیسائی اپنے آپ کو بظاہر کہے اور خدا کو، حضرت عیسیٰ کو، مذہب کو نہ مانے، یعنی کہ وہ ایتھیسٹ ہو، دہریہ ہو، تو وہ جو ہے اس سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواہ تمہیں وہ پسند ہو تو کسی مشرک سے یا مشرکہ سے یا کسی بے دین سے، جو دین کا انکار کر کے ہوں، خدا کا انکار کرنے والے ہوں، ان سے شادی جو ہے وہ
نہیں اجازت. آج کل جو ہے ہمارے چونکہ بچے مکس پڑھتے ہیں تو یہ بڑے معاملات ایسے ہیں. تو یہ میں مسئلہ جو ہے نا وہ شرعی، میں بعد میں سوال آپ کا لیتا ہوں. تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ شرعی بتانا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے کہ نہیں ایسا ہو سکتا. اور پھر ایک بڑا اہم حکم عدت کا، عورت کے حوالے سے. اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 3 حیض، یہ حیض کہتے ہیں وہ خون، بلڈ جو ہر مہینے عورت کو مخصوص دن آتا ہے، 3 دن سے لے کر 10 دنوں تک. یہ کتنے دن آتا ہے ہر عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ حیض کا خون ہوتا ہے ناپاک. ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے. ان دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے جی. قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو یہ حیض کے دن جو ہے یہ ہے. اب اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 3 حیض جو ظاہر ہے 3 مہینوں میں آئیں گے، یہ اس کی عدت ہوگی. اس دوران وہ اگلی شادی نہیں کر سکتی. اگلی شادی اگر اس کو طلاق ہے، اگر اس کا شوہر فوت ہوا ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن ہوگی. 4 ماہ 10 دن اس وہ عدت گزارے گی. اور جو ہے پھر کیا ہے اس کے بعد اگر اگلی شادی کرنی ہو تو کر سکتی ہے. اور یہاں پہ جو ہے ایک اور چیز، اگر عورت جو ہے عدت گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے جی. گھر سے باہر بناؤ سگار نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے. غیر ضروری مجبوری ہو کہ اس کا گزارا نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن مجبوری. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہاں میں چونکہ آگے جا کے طلاقوں کا بھی ذکر ہے، اور جو ہے وہ یہ ہے کہ طلاقیں 3 ہیں. کتنی طلاقیں ہیں؟ 3. اگر خاوند ایک طلاق دے، بہترین طریقہ ہے پہلے تو طلاق دے ہی نہ. لیکن ظاہر ہے اگر زندگی ہے اس میں اونچ نیچ ایسی آ جاتی ہے، نہیں گزارا، طلاق دینی ہے تو 1 مہینے میں 1 طلاق، اور وہ بھی حیض کی حالت میں نہ دے، طہر کی حالت میں. یعنی جب عورت پاکی کی حالت میں ہوتی ہے، جب اسے بلڈ نہیں آ رہا ہوتا، ان دنوں میں طلاق دے. جو باقی آپ کہہ رہے کہ 10 دن اگر عورت کے وہ دن ہیں تو باقی 20 دن طہر کے دن ہے، پاکی کے دن ہے. طلاق اگر دینی ہے 1 طلاق 1 طہر میں دے، پھر اگلے مہینے طہر میں دوسری طلاق دے. اگر خدا نخواستہ تیسری دینی ہے تو پھر. اب یہ سنت طریقہ ہے، آسن ہے، بہترین ہے. کیوں؟ ہمارے لوگ تڑک طلاق تینوں دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو حل کر دو. مولوی صاحب کی تو تڑک طلاق 3، اور وہ بھی تینوں. اس لیے خدا را اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے نوجوان بڑے جذباتی ہیں، غصہ بہت، اور طلاق کوئی پتہ ہی نہیں کل کو کیا ہوگا، بے فکر. تو یہ طلاق پہلے تو کہتے ہیں اگر دینی ہو، اگر مجبوری بن جائے تو اس طرح ہو. لیکن اس میں فائدہ کیا ہے؟ سوچے گا، مشورہ کرے گا. 1 دے دی ہے تو سوچے گا میرے بچے ہیں، میں یہ کرنا ہے، وہ ہے، پریشانی ہے، کدھر جاؤں گا. اگر پہلی دی کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بیوی کے پاس چلا جائے واپس وہ میاں بیوی ہے. 1 طلاق دینے کے بعد طلاق رچی ہے پہلی، تو اس لیے وہ دونوں اگر واپس ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ معاملہ دوبارہ سے صحیح ہو جائے گا. اگر 2 طلاقیں دے دی تو پھر بھی وہ واپس ہو سکتے ہیں، اور ضروری ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھیں گے، نکاح پڑھائیں گے اور 2 گواہ ہوں گے تو وہ دوبارہ واپس میاں بیوی بن جائیں گے. ہاں تیسری اگر دے دی تو پھر ظاہر ہے پھر وہ عورت کسی اور جگہ شادی کرے گی عدت کے بعد. پھر وہ اگر طلاق دے اپنی مرضی سے، اور یہ بھی حلالہ جو کرواتے ہیں نا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بن گیا نا یہ آج کل، چلو یہ حلالہ کرواؤ واپس، یہ حرام ہے. اگلا اپنی مرضی سے اگر چھوڑے گا تو پھر ادھر آ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو قرآن نے یہاں پہ بات کی ہے،
اگر 2 طلاقیں ان کے درمیان ہوگی یا 1 طلاق ہوگی ہے تو گھر والے درمیان میں پڑ جاتے ہیں، نہیں ساڑی دھی نو نیچ کیتے ہوں واپس نہیں ہوں دینا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر وہ دونوں واپس ہونا چاہتے ہیں تو ماں باپ یا رشتہ دار نہیں روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ فرض پر ہو جائے ہوگی غلطی، اگر وہ 1 کے بعد یا 2 کے بعد واپس ہونا چاہتے ہیں کہ چلو غلطی ہوگی، جو قصور کچھ اس کا تھا، اب اس طرح کہ آئندہ ایسا نہ کریں آپس میں دوبارہ، کیوں بچے ہیں، زندگی ہے، معاملات ہیں، غلطی ہوگی، اب وہ سدھارنا چاہتے ہیں تو انہیں سدھارنے کا موقع دیں۔ ہماری ہوتی تھی نا خاندانی وہ غیرت، نہیں جی ہم نے تو اب کسی بچی کو واپس نہیں جانے دینا، کسی اور گاڑی بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں واپس جو ہے وہ آنے دیا جائے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں۔ 1-2 مسئلہ اور آج پوچھے، آپ نے کیا سوال کرنا تھا؟ جی ہاں جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس لیے شرک تو کرتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت بھی وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ قرآن نے انہیں اجازت دی ہے اس وقت بھی وہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بھی خدا کا بیٹا مانتے تھے، کیونکہ قرآن نے ان کو، یہودی حضرت عزیر کو مانتے ہیں خدا کا بیٹا، اب دونوں ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ قرآن نے اجازت دی ہے تو ہم انہیں جو ہے وہ اہل کتاب کے زمرے میں شمار کریں گے، اور مشرک جو ہے جیسے ہندو ہو گئے بتوں کو پوچھتے ہیں، یا جو ستاروں کو پوچھتے ہیں صابی، وہ اس طرح کے ہو گئے۔ اور یہ میں نے جو مسئلہ عرض کیا کہ اہل کتاب میں سے عیسائی یہودیوں میں سے وہ جو آج انکار کر چکے ہیں، ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس سے بھی شادی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اگر کسی نے کیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، پھر وہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ چونکہ پوچھا گیا ہے کہ جو 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعتیں جیسے وتر ہے یا مغرب کی نماز ہے، تو جو درمیان والی اتحیات ہوتی ہے یہ بیٹھنا واجب ہے، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی اسے چھوڑ دے اور تیسری میں چلا جائے تو پھر آخر میں سجدہ سہو ہوگا، میں تفصیل انشاءاللہ کروں گا، ٹھیک ہے۔